فرمایا واللہ لا اوتیہم بیدی اعطاء الذلیل، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ پر رکھوں، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے لا اقر اقرار العبید کہ کسی غلام کی طرح سے میں کسی کی بیعت کروں اور اقرار کروں، کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ یہ امام کا پرانا موقف ہے کہ جس کو امام نے مسلسل مختلف انداز سے تکرار کیا۔ امام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان سے مطالبہ بیعت کیا گیا کہ اللہ الا ان الدعی ابن الدعی قد رقد بین اثنتین، کہ یہ بد نسب جو خود بھی بد نسب کی اولاد ہے، اس نے مجھے دو میں سے ایک کو اختیار کرنے کا آپشن دیا، بین السلہ و ذلہ، کہ یا میں ذلت کو قبول کروں اور یا میں تلوار کی آنچ کو برداشت کروں۔ وہیہات من الذلہ، ذلت ہم آل محمد سے دور ہے، ہو نہیں سکتا کہ ہم ذلت کو قبول کریں۔ اور اس کے بعد امام نے یہ تک ارشاد فرما دیا کہ نہ مجھے خدا کا قرآن اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت قبول کروں، نہ مصطفیٰ کا فرمان اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت قبول کروں، اور نہ ہی وہ گود جس میں پل کر میں بڑا ہوا ہوں وہ فاطمہ زہرا کا شیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ذلت کو قبول کروں۔ یہ امام کا موقف مسلسل امام نے بیان کیا ہے۔ عاشور کے دن خطبے میں بھی امام نے یہ ارشاد فرمایا۔ امام کے اس خطبے کے بعد جناب زہیر ابن قین کا خطبہ ہے، میں خطبہ پورا آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، مگر اس میں جناب زہیر ابن قین، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ بہت بڑے خطیب تھے، ان کی اوریٹری ضرب المثل تھی، تو جناب زہیر ابن قین نے اس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اہل کوفہ یاد رکھو کہ خدا نے ہم سب کا امتحان لیا ہے ذریت محمد مصطفیٰ کے ذریعے۔ کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم حضور کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس پر ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک جنگ نہیں ہو جاتی اور ہمارے تمہارے درمیان تلوار نہیں چل جاتی تب تک ہم ایک ملت ہیں، لیکن جب تلوار چل گئی تو پھر اس کے بعد تم الگ ملت ہو، ہم الگ ملت ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ عبید اللہ ابن زیاد سے تم لوگوں نے شر کے سوا کیا دیکھا، یہ بنو امیہ سے تم نے برائی کے سوا کیا دیکھا۔ اس پوری طول تاریخ کے اندر کہ جب زیاد کوفہ کا گورنر تھا، جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، یہ جناب زہیر اپنے خطبے کے اندر کہہ رہے ہیں اس نے تمہارے بہترین افراد ان کو قتل کروایا، ان کی آنکھیں نکال لی، ان کے گلے کاٹ دیے، ان کے سر قلم کر دیے، اور پھر اس میں انہوں نے خاص طور پر چند لوگوں کے نام لیے، ان میں ایک جناب حجر بن عدی اور دوسرے جناب ہانی ابن عروہ۔ تو جناب ہانی ابن عروہ وہ تو ماضی قریب کی شخصیت تھی، اسی زمانے کا معاملہ تھا۔ حجر بن عدی تھوڑا پرانا معاملہ تھا، مگر یاد رکھیے گا میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا، مرج عذرا یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر جناب حجر بن عدی کو قتل کیا گیا۔ تو دمشق کے مضافات میں جو زیارتیں ہیں کہ جہاں پر اطراف کی زیارت کے عنوان سے جایا جاتا ہے، یہ اتنی اہم زیارت گاہ بن گئی کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی دمشق جائے جناب زینب کی زیارت کے لیے اور حجر بن عدی کی زیارت کے لیے مرج عذرا نہ جائے تو اس نے جناب زینب پر جفا کی، انہوں نے جناب زینب کا